اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق میں کشادگی کا راز اس وظیفے میں چھپا ہے، ضرور آزمائیے۔ دیکھیے، اب بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے اس بات پر بہت زیادہ آلریڈی کمنٹس میں بھی بحث ہو چکی ہے اور بہت بحث کرتے ہیں کہ شاہ جی وظائف اور رزق کے لیے صرف وظائف اور کچھ۔ دیکھیے، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کی نظر میں انسان کا وہ ہے جو فرض عبادات اپنی وقت پہ ادا کرتا ہے، جو اللہ نے فرض کر دی، ٹھیک ہے؟ تو وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرض ہے نا، فرض ٹائم پہ آپ نے ادا کرنی۔ اس سے محبوب چیز اللہ کی نظر میں اور کوئی نہیں ہے، فرض کی۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلا جو سوال ہی ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا، یہ تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں بات، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب اس کے علاوہ دوسری بات یہ تھی کہ جب کوئی انسان نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، یہ جتنے بھی آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں، چاہے قرآن کی ایک آیت کو بار بار پڑھنا ہو یا اللہ کے کسی اسم کو بار بار پڑھنا ہو، یہ نفلی عبادات میں آتے ہیں۔ تو یہ اس وقت قبول ہوتی ہیں، اس بندے کی زیادہ قبول ہوتی ہیں اور اثر رکھتی ہیں جس کے فرائض پورے ہوتے ہیں۔ میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فرض نہیں ادا کریں گے، تو یہ فرض نہیں ادا کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فرض تو پہلے ہیں۔ لیکن میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی تنگی یا پریشانی یا حاجت آ گئی ہے اور شاہ جی نے بتا دیا کہ 21 دن کی حاجت کا وظیفہ کرنا ہے تو 21 دن تو نماز کی پابندی کر لو نا، حاجت مسئلہ حل ہو جائے ہمارا، ہے جی، منڈے کا نکاح ہو جائے، کڑی کا نکاح ہو جائے، بس او فار پھر دیکھ لیں گے، پھر دیکھی جائے گی، پھر نہیں دیکھی جاؤ بھائی۔ اسی چیز کا تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ جی ابھی تو ٹائم پاس۔ آپ نے جب توبہ کرنی سچے دل سے کرنی ہے، اللہ آپ کی نیتوں کے اندر گہرائی تک سب جانتا ہے، اللہ کو علم ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو خیر شاید اب وہ کر رہے ہوتے ہیں، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے ابھی تو کر لیں گے پھر انشاءاللہ، اور پھر بڑے خلوص سے کیا، اور پھر 21 دن جب وہ کام نہیں بنتا نا، پھر مجھے فون کر کے کہتے ہیں سر 21 دن گزر گئے ابھی تک تو کام نہیں بنا۔ پھر میں ان لوگوں کا کیا کروں جن کا پہلے یا دوسرے دن ہی کوئی وظیفہ بتایا جاتا ہے اور کرتے ہی کام ہو جاتا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ایک USA کے ایک بچے کو ایک وظیفہ بتایا تھا، اس کی جاب نہیں تھی، اس نے ایک ہی دن کیا، ایک ہی دن، اور اس کی جاب ہو گئی۔ واٹس ایپ پہ آ کے اس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اسی وظیفے کو ایک اور 3 دن 7 دن تک بھی رپورٹس ہیں، ایک بندہ 15 دن کرتا رہا، اس کو نہیں ہوا کچھ رزلٹ ملا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس کا پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ اپنا ریلیشن جو ہے اپنے رب سے خراب کر چکا نا۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ یار اس کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، توبہ استغفار کریں، اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس کے علاوہ اپنی فرائض کو پورا کرنے کے بعد نفلی عبادات کی طرف توجہ دیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں کریں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کہ اگر حدیث کی طرف جاتا ہوں اور حدیث کے مطابق بات کرتا ہوں تو پھر اس میں کچھ اور ہے، وہ چیزیں بھی یہ کہ بھی اللہ تو دینے کے لیے پہلے آسمان پر ہر آدھی رات کے بعد ڈیلی آتے ہیں کہ کوئی مانگ لے مجھ سے، توبہ مانگ لے، کوئی چیز کی ضرورت ہے مانگ لے، رزق میں اضافہ مانگ لے، مانگے تو صحیح۔ وہاں ہم سو رہے ہوتے ہیں خواب خرگوش میں، بلکہ اگر کوئی فجر کا وظیفہ بتا بھی جائے تو ایسے میں بھی میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی فجر تو اکثر شاہ جی قضا ہو جاتی ہے نا، پھر آپ اس کو ہم بعد میں کر سکتے ہیں، میں اب اس پہ کیا کروں۔ اچھا آپ ایک تجربہ کر لیجیے، ذاتی تجربے کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں میں ان لوگوں کے لیے بات نہیں کر رہا جو صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، میں ذاتی تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ جب اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے تھک جائے نا، اور آپ کو کامیابی نصیب نہ ہو، آپ کو وہ ترقی، وہ اضافہ، کشادگی، وہ دولت، وہ رزق میں وہ کچھ نہ مل سکے، اور آپ تھک جائیں جسمانی مشقت کر کے، اپنے ہاتھوں کی مشقت مزدوری کر کے نا تھک جائیں جب، اور کچھ راستہ سمجھ نہ آئے اور حالات نہ بدلیں، تو پھر میرا مشورہ ماننا، پھر ان ہاتھوں کو باندھ لینا
اور اس طرح باندھ کے نا یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پیش ہو جانا، اللہ کے سامنے سرنڈر کر کے اپنے آپ کو پیش ہو جانا، اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کر کے نا، اور آئندہ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا وعدہ کر کے اللہ سے بیٹھ جانا، اور اللہ سے کہنا اللہ بس میں ہار گیا، اب عطا کر دو۔ یقین کرو اسی دن آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ جو آپ کی ہاتھوں کی مشقت نے کام نہیں کر دکھایا نا، وہی ہاتھ جب آپ رب کے سامنے باندھ لو گے نا، توبہ کر لو گے، تو آپ کی 100% لائف میں چینج آ جائے گا۔ میں تو اس فلسفے کو جانتا ہوں، میں تو یہی جانتا ہوں، بس یہ بات جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد بھی کسی بھی ذکر کا، کسی وظیفے کا یہی ہوتا ہے کہ اللہ آپ راضی ہو جاؤ۔ میں آپ کو کس نام سے پکاروں آپ راضی ہو جاؤ، آپ کو رحمان کہوں آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کو رحیم کہوں آپ راضی ہو جاؤ گے، آپ کو رزاق کہوں، خالق کہوں، آپ کو کیا پکاروں، بس یہ ہے اسماء الحسنہ کے کرتے ہیں جب ہم، اور جب قرآن کی آیت کرتے ہیں جیسے میں آج کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ بھی اب غور سے سن لیجئے، اس کے پیچھے بھی لاجک ہے۔ تو رزق میں کشادگی کا راز اس وظیفے میں چھپا ہے، اور خاص کر اس آیت کے اندر وہ کس وجہ سے سنیے۔ ہم قرآن کی ان آیات کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق بڑھانے کے، رزق اتارنے کے آسمان سے، جیسے سورہ المائدہ کی آیت تھی ربنا انزل علینا، جس میں ذکر کیا گیا کہ آسمان سے دسترخوان نازل ہوا، اسی طرح سے مختلف آئے واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ یہ ہم مختلف آیات، تو ہم ان آیات کو کیوں دہراتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں، اللہ نے اپنے کلام میں یہ چیزیں کہی ہیں، تو آپ اپنے اس کلام کے صدقے بس میری بھی کشادگی کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ آیت جو آج آپ کو ہم پیش کر رہا ہوں، سورہ العنکبوت آیت نمبر 62، وہ کیا ہے کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اب اس میں کیا ہے کہ اللہ بڑھا دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں، جس کا چاہے اللہ رزق بڑھا دیتا ہے، اور جس کا چاہے کم کر لیتا ہے۔ اللہ بہت علم والا ہے۔ تو بات یہ بھائی کہ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہم جس کا رزق چاہے بڑھا دیں، جس کا رزق چاہے کم کر دیں، تو بس اسی آیت کو جب آپ بار بار دہرا کے اللہ سے مانگیں گے، اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ آپ لیکن اسی طرح سے اپنی عاجزی پیش کر کے، ہاتھ باندھ کے، بھیا کرنا کیسے ہے جناب؟ آپ نے اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف 11 بار روز پڑھیں، اور کم از کم 21 دن تو اس کو کر لیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے بدلاؤ آتا ہے۔ بس یہ عمل میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ قرآن کی وہ آیت جس کے اندر اللہ پاک نے خود سے یہ آپ کو بتایا اپنے کلام میں کہ جناب میں جس کا چاہوں میں رزق بڑھا دوں، اور جس کا چاہے میں تنگ کر لوں، کہ میں ہر چیز کا علم رکھتا ہوں۔ علم کس چیز کا؟ کہ اس بندے کی کیفیت کا اللہ کہتا ہے میں علم رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے کہ یہ اس بڑھانے سے کیا کرے گا، یا اس سے کم کروں گا تو کہاں تک یہ جائے گا، کس حد تک یہ گر سکتا ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو آپ اپنے حالات کو میں نے وہی کہا کہ اپنے گمان والا معاملہ ہے، گمان صحیح کر لیں، اللہ کی مہربانی آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، کرم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا فضل ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ آج کا عمل تھا، فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اور بس یہ ہے کہ آپ سے جناب کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں تو اگر اس میں دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، دعاؤں میں شامل کر لیں گے۔ اور باقی جو لوگ رابطہ کرتے ہیں تو ان سے یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد رابطہ کیا کریں۔ دوسرے ممالک والے بھی جو UK، USA، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، اسپین، ایون ایتھوپیا سے بھی بات کرتے ہیں، تو بھائی آپ وقت لے لیا کریں، کال کرنے سے پہلے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کی دعاؤں کو پورا فرمائے، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔